ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لیتے اور کئی دن تک غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، تخلیق الہی پر غور و خوض بھی فرماتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، 27ویں شب آئی، تو جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعذ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے جو کلمات کہے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے جو سب کچھ سننے والا ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ تعوذ تھی۔ پھر بڑے ہی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر جبریل امین نے سورہ علق کی 5 آیات کا نزول فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اے نبی اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے، کسی صحرا میں جاتے، کسی دہشت زدہ جگہ پر جاتے یا کسی سفر پر ایسی خطرناک جگہ آتی تو وہاں پر رک کر وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ ہم اس علاقے کے بڑے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں، بڑے رئیس کی پناہ طلب کرتے ہیں، بڑے سردار کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ کفار عرب کا یہ خیال تھا کہ ہم اس طرح جب جن بڑے سردار یا بڑے رئیس کی پناہ طلب کریں گے تو ہم اس علاقے کے ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، بڑے سردار سے یا بڑے رئیس سے پناہ طلب کرتے اس علاقے کی۔ پھر وہ رسم رواج ایسے ہی پھیلتا وہ عرب کی دھرتی پہ پہنچا اور عرب کے لوگوں نے بھی اسی طرح جنات سے اور بڑے سرداروں سے پناہ طلب کرنا شروع کر دی۔ جب جنوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور جب کسی علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو اس وقت جنات سوچنے لگے ہم تو خام خواہ ہی انسانوں سے ڈرتے رہے، یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ سورہ جن میں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بعض انسان بعض جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس سے جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ جب جنات کو محسوس ہوا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو جنات نے انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیا، جنات نے اپنی سرکشی اور تیز کر دی۔ جنات یہ سمجھ گئے تھے کہ انسان ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، تو جنات نے انسانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ جنات نے انسانوں کے لیے پریشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ جنات انسانوں کے جسموں میں داخل ہونا شروع ہو گئے آسانی کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بلکہ وہ انسانوں پر اتنے حاوی ہو گئے کہ انسان ہر وقت کفار جو تھے وہ ان جنات سے ڈرا کرتے تھے۔ تو آج اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ اسی زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جنات ان پر حاوی ہوتے ہیں، شیطانی جنات، اور ان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جسموں پر اپنا اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی ایسی دہشت زدہ جگہ پر جاؤ، کسی خطرناک جگہ پر جاؤ، کسی ایسے خطرناک گھر میں جاؤ جس گھر میں جنات کا بسیرا ہو یا کوئی خوف زدہ وہ گھر ہو، تو وہاں جا کر اس دعا کو پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے، اس علاقے سے، ہر شر سے اس دعا پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے۔ انسان اعلیٰ ہے، انسان عرفہ ہے، انسان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جنات انسانوں سے کم درجے پہ ہیں، لیکن جب انسان جنوں سے ڈرتے ہیں تو پھر جنات انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس جگہ پر بھی خوف ہو، کوئی پریشانی ہو، جنات کا بسیرا ہو، تو اس وقت تعوذ کو پڑھا جائے یا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اسی دعا کو پڑھا جائے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔